السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ امینہ اسلم. تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا ہمارا سبق نمبر 2 سورہ یاسین آیت نمبر 6. سورہ یاسین کو ہم اسی طرح تجوید کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ ڈیلی بیس پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا سبق جو ہے وہ مل سکے. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتنذر، تم پہ جو ہے وہ اکفا ہوگا. اکفا کے بارے میں میری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈڈ ہے اور اس کا میں نے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. آپ سب اکفا کے بارے میں وہ ڈیٹیلنگ ویڈیو لازمی دیکھیے تاکہ آپ کے لیے اکفا آسان ہو جائے. اکفا اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. لتنذر، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. را کے بارے میں نے بتایا تھا کہ را جب زبر کے ساتھ آ جائے یا پیش کے ساتھ آ جائے تو را پر پڑھا جائے گا، اور اگر زیر کے ساتھ آ جائے گا یعنی کہ کسرہ کے ساتھ آ جائے گا تو را باریک پڑھا جائے گا. لتنذر قوما ما قو. اب یہاں دیکھیے قو، یہاں پر جو عموماً مسٹیک کرتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں اس کو، قومم قومم. یہ قومم نہیں ہے، یہ ہے قو. قاف زبر واو قو، ٹھیک ہے، واو لین ہے یہ. قومم قو، ٹھیک ہے. مم پہ میں غنہ کری ہوں. غنہ کیوں کری ہوں کہ میں نے بتایا تھا نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کے جایا جاتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے، اور یا ایک حرکت کے برابر آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے، ناک میں آواز کو لے کے جانا ہوتا ہے. تو یہ میم مشدد. اب کوشچن یاد ہے کہ میم مشدد کیا ہوتا ہے، تو جس میم کے اوپر یہ تشدید کا نشان ہوگا وہ میم مشدد ہوگی، جس نون کے اوپر یہ تشدید کا نشان ہوگا وہ نون مشدد ہوگا. کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے گی تو یہ اس کو مشدد کر دیتی ہے. یعنی کہ دیکھیے قاف کے اوپر ہے تو قاف مشدد، اسی طرح را کے اوپر ہے تو را مشدد. تو غنہ کس پہ ہوتا ہے، میم مشدد اور نون مشدد پہ. تو یہاں پر ہم غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. قوما ما انذر. ماں کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد منفصل ہے. مد منفصل کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی کہ یہ مد جب آتی ہے تو اس کے بعد والے کلمے میں، یعنی کہ اس کے بعد والے ورڈ میں حمزہ آتا ہے. کون سا والا حمزہ؟ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی حرکت موجود ہو وہ الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی کہ الف والا حمزہ زبر زیر پیش والا الف جو ہے اس مد کے فوری بعد جو اگلا لفظ ہوتا ہے اس میں آتا ہے. تو اس سے ہمیں پہچان ہوگی کہ یہ کیا ہے، مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد ہے. چھوٹی مد کو ہم 3 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ حرکات کیسے کاؤنٹ کریں. تو اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور تینوں انگلیوں کو باری باری کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا بند انگلیوں کو، اتنا ٹائم آپ نے ماں کو کھینچنا ہے. قوما ما انذر آباؤہم. آ کے اوپر دیکھیے کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. اب اگلا کوشچن آ جاتا ہے کہ یہ والی مد کون سی ہے، یہ والی مد کون سی ہے. پیچھے والی تو بتایا تھا میں نے، یہ مد منفصل ہے یعنی کہ چھوٹی مد ہے. اور اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ اس کے اگلے لفظ میں، اگلے ورڈ میں زبر زیر پیش والا الف ہوگا یعنی کہ حمزہ موجود ہوگا. تو اب یہ والی مد کون سی آ گئی ہے، اس کا تو ہمیں نہیں پتہ. تو اس مد کو کہتے ہیں مد متصل یعنی کہ بڑی مد. اس مد کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. اور اس مد کی پہچان کیا ہے کہ اس مد کے فوری بعد اسی حرف میں، اسی ورڈ میں، اسی کلمے میں یہ والی حمزہ آئے گی. ٹھیک ہے، یہ والی حمزہ آئے گی. تو اس سے ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ یہ مد متصل یعنی کہ یہ بڑی مد ہے. تو اس کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے، 4 حرکات کے برابر. آباؤہم فہم غافلون. لقد،
قد، قد کو کیوں میں کھینچ رہی ہوں؟ کیونکہ دال قاف طا با جیم دال 5 حروف جب وقف کی صورت میں ہوں یا ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس کو ہلا کے پڑھیں گے۔ لقد حق القول، حق القول، قاف کے اوپر تشدید ہے تو ہم اس کو مضبوطی سے پڑھیں گے۔ حق القول علی اکثرہم، اب یہاں پر دیکھیے کہ علی پہ مد آ گئی ہے۔ اب آپ اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ کون سی مد ہے؟ تو ہم اس کو اس الف سے پہچانیں گے، اس حمزہ سے پہچانیں گے۔ جس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، حمزہ زبر زیر پیش آ جاتی ہے، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس الف سے ہم پہچانیں گے یہ والی کون سی مد ہے۔ یہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد ہے۔ اس کو ہم نے پیچھے 3 کے برابر کھینچا تو یہاں بھی ہم اس کو 3 حرکات کے برابر ہی کھینچیں گے۔ علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، جب یہ والی حمزہ ساکن ہوگی، جب یہ والی حمزہ ساکن ہوگی تو اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ جھٹکا دے کے ادا کیا جائے گا۔ یؤمنون، یؤمنون غلط ہے، عموماً یہ مسٹیک کرتے ہیں، زیادہ تر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ مسٹیک کرتے ہیں، یؤمنون پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑا پولائٹلی سا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑا نرمی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جھٹکا دے کے پڑھا جانا ہے۔ لا یؤمنون، یؤمنون۔ انا جعلنا، انا پر نون مشدد اور میم مشدد پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے گنہ کرنا ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے کہ کون سی مد ہے؟ یہ مد آ گئی اور اس مد کے بعد ہمارے پاس یہ والا الف آ گیا، تو اب آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ کون سی والی مد ہے اور اس کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ یہ مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے اور اس کو ہم نے اس الف سے یعنی کہ اس حمزہ سے پہچانا ہے اور اس مد کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، قاف کو ہم پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے، تو اس کو ہم پر کر کے یعنی کہ تھوڑا سا منہ کو گول کر کے اس کی ادائیگی کریں گے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، قاف پر قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف ساکن ہے، اور جب قاف طا با جیم دال 5 حروف ساکن ہوں گے یا یہ وقف کی صورت میں ہوں گے تو ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یب پہ بھی ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ با ساکن ہے تو با پر بھی ہم قلقلہ کریں گے۔ تو چلیں اب ہم اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی اچھے سے تیاری ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ